بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاجی علی نامی ایک صاحب کو حضرت میاں میر سے بے پناہ عقیدت تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار میں اور میرے ساتھی سفر میں تھے۔ ہم لوگ ایران جا رہے تھے۔ جب قافلے والوں کو شدید تکن محسوس ہوئی تو اصفہان کے قریب خیمہ زن ہو گئے۔ نیلا آسمان صاف نظر آ رہا تھا اور دھوپ میں شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اور میرے چند ساتھی دوپہر کا کھانا پکانے میں مشغول تھے۔ اچانک میری نظر اٹھی تو مجھے دور سے ایک بزرگ خیمے کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ جب فاصلے کم ہوئے تو میں نے بڑی حیرت سے دیکھا۔ آنے والے بزرگ حضرت میاں میر تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مرشد یہاں کیسے تشریف لائے، کہاں اصفہان اور کہاں لاہور۔ چند لمحوں کے لیے مجھے خیال گزرا کہ آنے والے بزرگ ظاہری طور پر مرشد پاک سے مشابہت رکھتے ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت شیخ کچھ اور قریب آ گئے۔ اب آپ کے خد و خال واضح ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں پہچان لیا۔ وہ حضرت میاں میر ہی تھے اور مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میں اسی حالت میں سارے کام چھوڑ کر اٹھا اور حضرت شیخ کے قریب پہنچ کر عاجزانہ سلام کیا۔ حضرت میاں میر نے شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ پھر میں نے عرض کیا، حضرت آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ حضرت میاں میر نے کچھ دیر تأمل کیا اور پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حاجی علی، یہ جگہ اہل قافلہ کے لیے وادی ہلاکت ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد یہاں ایک خوفناک طوفان آنے والا ہے۔ جلدی کرو، اپنا مال و اسباب اور خیموں کا ناد اٹھا کر کسی اونچی جگہ لے جاؤ اور اس کی اطلاع قافلے کے دوسرے لوگوں کو بھی کر دو۔ میں چاہتا تھا کہ مرشد سے یہاں تشریف لانے کا سبب پوچھوں کہ اچانک مجھے اپنے ساتھی کی تیز آواز سنائی دی۔ میں اس طرف متوجہ ہو گیا اور پھر جب پلٹ کر دیکھا تو حضرت میاں میر وہاں موجود نہیں تھے۔ جب میں لاہور سے چلا تھا تو پیر و مرشد اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھے۔ پھر آپ اتنے دور دراز علاقے میں کسی سواری کے بغیر کس طرح تشریف لائے؟ میں کچھ دیر تک انہی خیالات میں الجھا رہا۔ یکا یک مجھے حضرت کے ارشادات گرامی یاد آئے اور میں نے جلدی اپنا مال و اسباب اٹھا کر بلندی پر پہنچانا شروع کر دیا۔ میری یہ سرگرمی دیکھ کر میرے دوسرے ساتھی حیرانگی کا اظہار کرنے لگے۔ میں نے بتایا، تم بھی اپنے خیمے اکھاڑو اور بلندی پر چلے جاؤ۔ پھر میں نے نام لیے بغیر حضرت کی ہدایت اہل قافلہ کے گوش گزار کر دی۔ ہم دریا کے انتہائی نشیبی علاقہ میں خیمہ زن ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد یہاں ایک خوفناک طوفان آنے والا ہے۔ سب نے میرا خوب مذاق اڑایا۔ میں نے اہل قافلہ کو بہت سمجھایا مگر اکثر لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ کچھ ہم سفروں نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، ہم اتنی گرمی میں پہاڑوں کے اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ چند لوگوں نے میری بات مان لی اور اپنا سامان اٹھا کر بلندی پر لے گئے۔ باقی افراد طوفان بلا خیز سے بے خبر اپنے اپنے خیموں میں آرام سے لیٹے رہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ یکا یک ایک سیاہ بادل اٹھا اور پورے آسمان پر چھا گیا۔ اہل قافلہ جو شدید گرمی سے بے حال تھے، قدرت کا یہ پرلطف منظر دیکھنے کے لیے اپنے اپنے خیموں سے باہر نکل آئے۔ پھر اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ مسافروں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا مگر میں دل ہی دل میں اللہ سے پناہ مانگ رہا تھا۔ میرے ساتھی بھی پریشان تھے اور انہیں میری پیشین گوئی پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ پھر ایسا ہی ہوا، آنن فانن بارش کا اور ہوا کا خوفناک طوفان آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا بھی ابل پڑا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مسافروں نے محفوظ پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر نشیبی علاقوں میں ایسی کوئی پناہ گاہ نہیں تھی جہاں لوگ اس آفت سے محفوظ رہ سکیں۔ مسافروں کے خیمے اڑ چکے تھے اور ان کا مال و اسباب دریا برد ہو چکا تھا۔ دریا کے کنارے بھی ٹوٹ گئے۔ پھر خون آشام سیلاب نے ان تمام مسافروں کو نگل لیا جو نشیبی علاقوں میں خیمہ زن تھے۔ جن ساتھیوں نے میری بات مان لی تھی وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور میری روحانی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، شیخ اگر آپ بر وقت ہمیں خبردار نہ کرتے تو اس وقت ہم بھی لقمہ اجل بن چکے ہوتے۔ میں نے ساتھیوں کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، میں کوئی شیخ ویخ نہیں، ایک عام گنہگار انسان ہوں۔ یہ تو میرے مرشد کا فیض روحانی ہے جس نے مجھے طوفان آنے سے پہلے تنبیہ کی۔ میرے ساتھی حضرت شیخ کے بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ اس وقت لاہور میں قیام فرما ہیں۔ مسافروں کو میری بات کا یقین نہیں آیا اور سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی اس وقت ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ جب میں کئی ماہ بعد لاہور آیا
اور میں نے خانقاہ عالیہ کے دوسرے خدمتگاروں سے پوچھا کہ کیا حضرت کچھ دن کے لیے اصفہان تشریف لے گئے تھے، تو خدام نے انتہائی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس دوران تو حضرت شیخ خانقاہ سے باہر نکلے ہی نہیں اور تم اصفہان کی بات کرتے ہو۔ آخر ایک دن میں نے خلوت میں عرض کیا، حضرت میں نے کھلی آنکھوں سے آپ کو اصفہان میں جلوہ افروز دیکھا، آخر یہ کیا راز ہے؟ اپنے شاگرد کی بات سن کر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت رازدارانہ انداز میں فرمایا، حاجی علی، تم نے جاگتی آنکھوں سے جو منظر دیکھا سمجھ لو کہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ راز اپنے سینے میں رکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں بڑی آفت سے بچا لیا۔